السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے پہلی بار اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق بدعت، یعنی ایسی طلاق جو واقع نہیں ہوتی، جیسے حیض کی حالت میں طلاق دی یا ہم بستری کے بعد اسی طہر میں اس نے طلاق دے دی، تو پہلی طلاق اس نے طلاق بدعت دی، اس کے بعد طلاق بدعت کے بعد نیکسٹ ٹائم جب ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، طہر میں آئی اور شوہر نے ہم بستری بھی نہیں کیا، اور اس ٹائم وہ دوسری بار طلاق دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تجھ کو دوسری طلاق، جو ورڈ بولتا ہے وہ یہ دوسری۔ تو اب کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو دوسری بار طلاق دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، طلاق دینے کا وقت ہے، عورت پاک ہے، پاکی میں ہم بستری بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے طلاق دیتے ہوئے جو ورڈ استعمال کیا دوسری کا، اس نے کہہ دیا کہ تجھ کو دوسری طلاق، تو یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اشکال یہ ہے، سوال کرنے والا پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہے مناسب وقت میں صحیح طریقے سے طلاق دیا، لیکن اس طلاق کو جو اس نے نام دیا دوسری طلاق، حالانکہ یہ دوسری طلاق نہیں ہے۔ اگر پہلی طلاق ریجیکٹڈ ہے جو حیض کی حالت میں دی گئی ہے، جو طلاق بدعت ہے، تو یہ اصل میں پہلی طلاق ہوگی، لیکن اس نے اس کو دوسری طلاق بول کے دے دیا، تو یہ مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ شبہ یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ اس کو دوسری بولا ہے، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو دوسری بول دینے سے کیا یہ طلاق مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ وہ دوسری نہیں ہے، پہلی طلاق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی یہ طلاق مانی جائے گی اور یہ پہلی طلاق مانی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ طلاق دے رہا ہے، بس اس کا نام لینے میں وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو اگر اس کا نام لینے میں غلطی کر رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو وہ طلاق دے رہا ہے، جس ٹائم پہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس ٹائم اس کی بیوی ایلیجیبل ہے طلاق ریسیو کرنے کے لیے، طلاق سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اس لیے اس کا محض دو بول دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ طلاق نہیں مانے جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کئی روایات میں آتا ہے کہ عہد رسالت میں ایک ساتھ جو 3 طلاق دی گئی اس کو ایک شمار کیا گیا، حالانکہ دینے والے نے اس کو 3 کہا، تو جب اس کو 3 کہا تو 3 کہنے کی وجہ سے ساری طلاقوں کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بھائی اس نے تو 3 بول دیا، یہ 3 نہیں ایک ہی ہے، تو ایک کو 3 بول دیا تو تینوں کو ریجیکٹ کر دو، کوئی نہ مانو، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں، چاہے صحیح مسلم کی ہو، مسند احمد وغیرہ کی ہو، بہت ساری حدیثیں، ہماری کتاب جو طلاق کے احکام ہے، ہماری اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے، صحیح حدیثوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے 3 طلاق بول دیا، ایک ہی مجلس میں، 1 سیٹنگ میں ایک ساتھ کہہ دیا کہ بیوی کو 3 طلاق، تو اس کو ایک کاؤنٹ کیا گیا، ایک شمار کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے گرچہ نام دینے میں غلطی کیا، اس نے 3 بولا، وہ 3 طلاق نہیں تھی، ایک ہی طلاق تھی، لیکن بول دیا 3، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کو کیا نام دے رہا ہے، طلاق تو بول رہا ہے نا، تو جو 3 بولا اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن جو طلاق بولا ہے ساتھ میں، تو وہ طلاق اصل میں حقیقت میں ہے کتنی، اس وقت کتنی مانی جائے گی، اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو شریعت نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک کاؤنٹ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ طلاق بدعت کے بعد صحیح ٹائم پہ عورت کی پاکی میں ہم بستری سے پہلے طلاق دیتا ہے، تو گرچہ اس کو بول دے کہ یہ دوسری طلاق، لیکن وہ طلاق مانی جائے گی، وہ پہلی طلاق ہوگی۔ پہلی طلاق کو دوسری طلاق بول دینے سے اس کو ہم خارج نہیں کر سکتے، جیسے حدیثوں میں ایک وقت کی طلاق کو ایک ساتھ 3 طلاق بول دیا گیا، تو 3 بولنے کی وجہ سے مکمل اس کو خارج نہیں کیا گیا، ایک گنا گیا، تو ایسے ہی کسی نے 2 بول دیا ہے، 3 بول دیا، جو بھی بول دیا، لیکن لفظ طلاق بول رہا ہے اور صحیح ٹائم میں طلاق دینے کا، تو وہ ایک طلاق مانی جائے گی۔